کہ وہ آصف علی زرداری ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں. انہوں نے گاڑیاں بھی ہضم کی ہیں, بہت سارا کچھ کیا ہے. جس شخص کے خلاف کچھ ہے نہیں ان کو جیل میں ایک فالس کیس میں ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے. یہ جج صاحبان کو ادھر ادھر کرنا, ان پہ پریشر ڈالنا, یہ کہنا کہ جی فوتگی پہ چلے گئے ہیں, دوسرا جج ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی غائب ہو جانا. ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام میں لیتا ہوتا ہوں, یہاں پہ میں نام لوں گا تو آپ کا یہ میڈیا کا چینل جو ہے وہ اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا, تو میں ان کو ہاجوج ماجوج کہہ دوں گا. تو وہ ہاجوج ماجوج کے کہنے پہ, ان کے دباؤ پہ وہ جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں, اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے. پاکستان کی خواتین و حضرات, اس کا جواب جس وقت یہ لوگ, دنیا جس طرح فانی ہے, ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے, انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا. ناانصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے, جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی, نمبرز ان کے پورے کیے گئے, فلور آف دا ہاؤس میں میں نے کہا, آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے, ان کے ساتھ ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ دی گئی. جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں, انہوں نے فلور بھی نہیں دیا. کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے, ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے, اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں, سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے. میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں. جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا, اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے, کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا. جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا, وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں اس کا چہرہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا, اس سے فیشل ریکگنیشن کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لہٰذا اس سارے پروسیس میں یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو اسپیشل کمیٹی بھی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, اس کمیٹی کو بھی, کیونکہ ہم لوگ جے یو آئی جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے, انہوں نے جو مسودہ فائنلائز کیا تھا, ان کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا فائنلائز کیا تھا, ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ. خواتین و حضرات, یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کب تک یہ فراڈ چلتا جائے گا؟ ہم لوگ اس پروسیس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے لوگوں کو دھونس دھاندلی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا, خواتین کو اٹھایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. رول آف لا جس ملک میں نہ ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. مہنگائی دیکھ لیں, ملک میں کاروبار ٹھپ, بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے
کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روپکار ایشو ہو رہا ہے، نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، یا محمود الرشید صاحب ہو گئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، جناب حسان نیازی صاحب، ملٹری کورٹس میں 85 سے زیادہ لوگ ہمارے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے، 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خواتین و حضرات۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے گا کہ بی پی کے متعلقے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں یا نہیں، ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ بتا دیں کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہو گئی ہے، اب وہ 26-25 تاریخ کو جو ہے حلف لیں گے، آپ اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کہاں کرنی ہیں، وہ کہاں ملنے جا رہی ہیں آپ کو؟ جناب سجاد چودھری صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمارے وکلاء حضرات اس وقت بھی عدالت میں موجود ہیں، پر جج صاحب نہیں ہے سیٹ پہ، وہ غائب ہو گئے، اور جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ بھی غائب ہوئے ہیں، ٹرائل جج بھی غائب ہے اور ایف آئی اے کے جج، دونوں جج صاحبان نہیں ہیں، اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جج صاحبان کو غائب کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ غائب ہو جائیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ اور دوسری چیز، آپ نے سی جے صاحب کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرو سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ہم لوگ پرسو کریں گے۔ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے، اور جو سی جے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا، میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا، توقع یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گند کریں گے، پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس کھائیں۔ عمر ایوب صاحب، آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں جن میں آپ نے اظہار کیا وہ درست ہیں، لیکن اگر یہ روپکار کل جاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں نے آج کی جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں، قائم رہوں گا۔ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا جس پہ میں قائم نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ میں 25 سال سے سیاست میں ہوں، اور میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول پارلیمنٹ کے اندر وہ بدبودار ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی غلط ہے، اور یہ سارا جو آرکسٹریٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی دہائیوں اکائیوں کو کمزور کر رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ امین گنڈا پور نے کہا کہ نئے چیف جسٹس اگر آتے ہیں تو باقاعدہ آپ لوگ احتجاج کریں گے، ملک بلاک کریں گے۔ ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے۔ ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس اب تعینات ہو گئے ہیں، نوٹیفکیشن بھی ہو گیا ہے، آپ نے بھرپور جنگ لڑی کی ترمیم نہ ہو، لیکن وہ اب ہو چکی ہے، نئے چیف جسٹس کے سامنے آپ اپنے کیسز لے کے جائیں گے، ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، ایک جوڈیشل پروسیس ہے، ہم لوگ جج ہیں، ہم لوگ اپنے جوڈیشری کو رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جائیں گے، جو بھی جج صاحبان ہوں گے اس کی کرسی کے سامنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کیس لینے کے لیے۔ اور یہاں پہ اسی اڈیالہ جیل میں آپ کی علیمہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں ہیں، اور عظمیٰ صاحبہ بھی، وہ کس چیز میں جیل کاٹ رہی ہیں؟ وہ بالکل معصوم ہے، ان کے خلاف کوئی ایسے چارجز نہیں۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم ان چیزوں کو ہم لوگ کرتے ہیں۔ جی وہ میں نے کہہ دیا۔ بہت شکریہ۔